یہ یونٹ مصنوعی ذہانت سے تیار کیا گیا ہے، اس لیے اس میں الفاظ کی درستگی اور ادائیگی میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اصل یونٹ سے رجوع کریں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے سینٹر فار ڈسٹنس اینڈ آن لائن ایجوکیشن کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ آڈیو یونیورسٹی کے کاپی رائٹ شدہ خود اکتسابی مواد سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ مواد مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے AI کی مدد سے تیار کردہ آڈیو سیریز کا حصہ ہے۔ دیکھیں، جب بھی اردو ادب کی بات ہوتی ہے نا، تو ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ دہلی، لکھنؤ۔ جی بالکل۔ لیکن آج ہم کہانی کا ایک بالکل الگ باب دیکھنے والے ہیں، یعنی دکن۔ ہمارے پاس اردو ادب کی تاریخ پر کچھ بہت مستند تحریریں ہیں، اور ان کی بنیاد پر آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شمالی ہند سے بہت پہلے دکن میں اردو نے کیسے اپنی ایک الگ، ایک بھرپور شناخت بنائی۔ اور یہ سفر واقعی میں بہت دلچسپ ہے۔ یہ اس عام خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ اردو صرف شمال کی زبان ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دکن کا ادبی وراثت بہت گہرا اور بہت قدیم ہے۔ تو پھر شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ زبان دکن پہنچی کیسے اور اس کی ابتدائی شکل کیا تھی؟ میں نے پڑھا ہے کہ شروعات صوفیہ اکرام سے ہوئی، جیسے خواجہ بندہ نواز۔ جی، اور یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ دیکھیے، شروعات واقعی صوفیہ سے ہوئی۔ وہ شمال سے آئے اور ظاہر ہے عوام سے جڑنے کے لیے انہیں ایک زبان کی ضرورت تھی۔ اچھا۔ اور اسی ضرورت نے دکنی یعنی اردو کی ابتدائی شکل کو جنم دیا۔ کیا یہ زبان صرف تبلیغ تک ہی محدود رہی یا کسی نے اسے خالصتاً ادبی کام کے لیے بھی استعمال کیا؟ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ بہت جلد یہ زبان اس دائرے سے باہر نکل آئی۔ اسی بہمنے دور میں ہمیں فخر الدین نظامی کی مثنوی ملتی ہے، قدم راؤ پدم راؤ۔ اچھا، قدم راؤ پدم راؤ۔ جی، اسے اردو کی پہلی باقاعدہ ادبی تصنیف مانا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس زبان نے ثابت کیا کہ وہ صرف دلوں کو نہیں بلکہ تخیل کو بھی چھو سکتی ہے۔ یعنی یہ ایک طرح کا پروف آف کانسیپٹ تھا کہ یہ زبان بڑے ادبی کینوس پر کام کر سکتی ہے۔ تو بنیاد تو رکھ دی گئی، لیکن کسی بھی فن کو پھلنے پھولنے کے لیے شاہی سرپرستی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہاں سے دکن کی سلطنتوں، خاص طور پر بیجاپور کی عادل شاہی سلطنت کا کردار شروع ہوتا ہے۔ صحیح۔ بیجاپور کے حکمرانوں نے اس زبان کو ہاتھوں ہاتھ لیا، خاص طور پر ابراہیم عادل شاہ ثانی، جنہیں احترام سے جگت گرو بھی کہا جاتا تھا۔ جگت گرو؟ وہ صرف سرپرست نہیں تھے، وہ خود ایک بڑے فنکار تھے۔ انہوں نے موسیقی اور شاعری پر نورس نامی کتاب لکھی۔ اچھا۔ ان کی سرپرستی سے ہی نصرتی جیسے عظیم شاعر پیدا ہوئے، جنہوں نے جنگ اور محبت کی داستانوں کو شاعری میں ڈھالا۔ تو بیجاپور نے زبان کو ایک شاہی مقام دیا۔ اب گولکنڈہ کی قطب شاہی سلطنت کا کیا کردار تھا؟ سنا ہے کہ وہاں تو معاملہ ایک قدم اور آگے تھا۔ ایک قدم نہیں، کئی قدم آگے۔ گولکنڈہ کے قطب شاہی دور کو بجا طور پر دکنی اردو کا سنہری دور کہتے ہیں۔ سنہری دور؟ جی، اور یہاں ایک حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ جب شمالی ہند میں اردو ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں تھی، دکن میں محمد قلی قطب شاہ کا پورا دیوان مرتب ہو چکا تھا۔ پورا دیوان؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ سوچیں ذرا، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر شمال سے نہیں، جنوب سے تھا، اور ان کی شاعری میں آپ کو دکن کا دل دھڑکتا ہوا ملے گا۔ وہاں کے تہوار، موسم، عمارتیں، سب کچھ۔ یہ واقعی تاریخ کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا ہے، اور گولکنڈہ کا ذکر ملا وجہی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ بالکل نہیں۔ ملا وجہی تو ایک ادارہ تھے۔ ان کی مثنوی قطب مشتری ایک کلاسک عشقیہ داستان ہے، لیکن وجہی کا اصل کارنامہ ہے سب رس۔ سب رس؟ یہ تو اردو نثر کی پہلی تمثیلی داستان مانی جاتی ہے۔ جی، اور تمثیلی داستان کا مطلب ہے کہ اس میں عقل، عشق، حسن، دل، ان سب کو کردار بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ یعنی خیالات کو انسانوں کی طرح دکھایا گیا ہے۔ بالکل۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک گہرا فلسفیانہ کام ہے جس نے اردو نثر کے لیے وہ بنیاد فراہم کی جس پر آج بھی بڑی بڑی عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ اردو ادب کی جو تاریخ ہم پڑھتے ہیں
وہ شاید ادھوری ہے۔ ایک طرح سے جی۔ دکن صرف ایک علاقائی مرکز نہیں تھا بلکہ ایک طویل عرصے تک اردو ادب کا حقیقی مرکز تھا۔ جب دہلی میں اردو بول چال کے مراحل میں تھی، بالکل گولکنڈہ میں اس کا دیوان تھا، اس کی نثری داستانیں تھیں۔ بالکل۔ دکن ایک شاخ نہیں بلکہ اردو کے درخت کا ایک مضبوط اور قدیم تنا تھا، اور یہ بات ایک بہت اہم سوال پیدا کرتی ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر اردو ادب کی تاریخ کو شمال کے بجائے دکن کے نقطۂ نظر سے لکھا جائے تو زبان اور اس کی تہذیبی جڑوں کے بارے میں ہماری سمجھ کس طرح بدل سکتی ہے؟